السلام علیکم سامعین گرامی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں اپنے ہمسفر کا مقابلہ دوسروں سے کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر انسان اپنی خاص جگہ ہوتا ہے، اس کی اپنی کچھ کوالٹیز، خاصیتیں، صلاحیتیں، مزاج اور انداز ہوتا ہے۔ سب انسان ایک جیسے اور ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ہم سب لوگوں سے ایک جیسی امید نہیں لگا سکتے، اس لیے شوہر کو بھی اپنی بیوی کا مقابلہ دوسری عورتوں سے نہیں کرنا چاہیے اور اپنی بیوی سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہ کریں جو دوسری عورتیں کرتی ہیں۔ اگر اس کی بیوی کوئی ایک خاص کام نہیں کر سکتی یا اس کی کسی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے اور بیوی سے اس کی محبت کم ہو جائے یا پھر اس بنیاد پر کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے دوسری عورتوں کی کوکنگ، ٹیلرنگ یا کسی اور ہنر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک کام ہے اور اگر ایسا بار بار دہرا دیا گیا تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیوی اس کو اپنی توہین سمجھتی ہے، اور اگر حد سے زیادہ تعریف کر دی جائے تو پھر دل میں حسد، جلن، نفرت یا دشمنی بھی بیٹھ سکتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح دوسری عورتوں کی تعریف کر کے وہ اپنی بیوی کو اس کی ذمہ داریاں سمجھا سکتے ہیں یا پھر اس کے اندر شوق پیدا کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ طریقہ کام کو بنانے سے زیادہ بگاڑنے والا ہے، کیونکہ اس طریقے سے عورت کا دل ہی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ دونوں کا آپسی رشتہ بھی کمزور پڑنے لگتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کسی سے کسی کا مقابلہ کرنا ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت خطرناک اثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگر کبھی کسی سے آپ مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس بات کا اچھی طرح دھیان رکھیں کہ جس کسی سے بات کی جا رہی ہے اس کے مزاج اور ذہن کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس سے ایک ایسی چیز کو کہا جا رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے یہ کہ سننے والے کو اپنی توہین اور ذلت کا احساس نہ ہو۔ اگر اپنی بیوی کا دوسری عورتوں سے بار بار مقابلہ کیا جانے لگے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کے اندر ایک نگیٹو سوچ پیدا ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ وہ دوسری عورتوں سے جلن اور حسد کرے گی۔ اب ایسے میں ایک یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ دوسری عورتیں جن کی شوہر تعریف کرتا رہتا ہے اور جو کہ عام طور پر اس کی رشتہ دار ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بیوی کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شوہر کے دل میں ان کی کوئی خاص جگہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی تمام عورتوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مشکلیں کم نہیں ہوں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی۔ دوسرا پوائنٹ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی خیالی دنیا سے باہر آئیے۔ اپنی بیوی یا شوہر سے جو بھی امیدیں لگائی جائیں یا مطالبہ کیا جائے، چاہے وہ شریعت کے اندر ہی رہ کر کیوں نہ ہو، وہ ایسا ہو جو حقیقت، حالات اور ریسورسز کو دیکھ کر کیا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چیز مانگ لیں جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اور اگر بس میں ہو بھی تو آگے چل کر اس کی وجہ سے مشکلیں کھڑی ہو جائیں۔ ایسی امیدیں اور تمنائیں جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے زندگی میں بہت زیادہ مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دھیان رکھیے، ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ اور ہر حال میں چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں بدل سکتا، اس لیے ہمیشہ چیزوں کے بدلنے کے بجائے کبھی کبھی خود کو بھی حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اور یہ شادی شدہ زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ عورتوں کو اس معاملے میں زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر جذبات اور احساسات میں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا اور ان کی ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔
ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنے کام کاج کی وجہ سے گھر کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا یا اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا پاتا، یہاں تک کہ اگر وہ گھر پر ہو تو بھی اپنے آفس کی فائل میں بزی رہتا ہے، تو ان تمام حالات میں بیوی کو چاہیے کہ ان حالات کو سمجھے اور بار بار سوال یا اعتراض کرنے سے بچے۔ ویسے اس معاملے میں شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت اپنی فیملی کو ضرور دے تاکہ سب ایک ساتھ انجوائے کر سکیں۔ تیسری اہم ترین چیز ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کیجیے۔ اپنی بیوی یا شوہر کی کسی کمی، سختی یا برائی کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا اسلام میں بہت اہم مانا گیا ہے۔ رسول اسلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو خدا اسے حضرت ایوب کے برابر ثواب دے گا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے تو خدا اسے حضرت آسیہ کے برابر ثواب دے گا۔ حدیث میں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کا ساتھ نہ نبھائے اور اسے ایسے کاموں پر مجبور کرے جو وہ نہ کر سکتا ہو تو اس کی کوئی بھی عبادت اور نیکی قبول نہیں ہوگی اور وہ خدا کو غضبناک حالت میں دیکھے گی، یعنی کہ پروردگار اس پہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ ہر وہ نئی شادی شدہ لڑکی جو شوہر کی کمیوں کو برداشت کرتی ہے اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، وہ حقیقت میں اپنی آنے والی زندگی کو بچا لیتی ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایک لڑکی کی نئی شادی ہوئی تھی جس کا شوہر بہت کنجوس تھا، اتنا کنجوس تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی نئی بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا، اور شادی کے بعد بھی لڑکی والوں نے کئی امیدیں لگائیں مگر وہ کبھی کسی کے ساتھ کہیں بھی کوئی گفٹ لے کر نہیں گیا۔ لیکن لڑکی سمجھدار تھی، اس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنا یہ درد کسی سے بیان نہیں کیا بلکہ دوسروں کے طعنوں اور اعتراضوں کا بھرپور جواب دیتی تھی۔ آج وہی لڑکی جس نے طعنوں، اعتراضوں اور سوالوں کے اتنے زخم سہے تھے، اپنے صبر، سمجھداری اور حوصلے کی وجہ سے اپنے اسی لیکن بدلے ہوئے شوہر کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک ایسی عورت جو اب بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں اپنے شوہر سے پہلے اٹھ جاتی تھی، ہمیشہ اس کے سونے کے بعد سوتی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنی کوئی ضرورت یا خواہش اس سے تیز لہجے میں بیان کی ہو۔ اگر مجھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اس سے فوراً کبھی نہیں کہتی تھی، بلکہ پہلے یہ دیکھتی تھی کہ گھر کی مالی حالت کیسی ہے۔ اس کے بعد اگر کپڑے خریدنے کا موقع ہوتا تھا اور وہ خوشحال بھی ہوتا تھا تب جا کر میں اس سے کہتی تھی۔ میں نے کبھی بھی دوسرے کے سامنے اپنے شوہر سے خراب لہجے میں بات نہیں کی۔ اگر کسی موقع پر مجھے اس کا لہجہ یا انداز خراب بھی لگتا تھا تو دوسروں کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی، بلکہ گھر آ کر کسی مناسب موقع کو دیکھ کر اکیلے میں اس سے بات کرتی تھی۔ گھر کے ماحول اور فضا کو ایسا بنا کے رکھتی تھی کہ بہت کم وہ باہر رہ پاتا تھا، ہمیشہ اس کے مزاج اور پسند کا دھیان رکھتی تھی۔ اگر وہ ناراض بھی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آتی تھی کہ اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کا دوسروں کے شوہروں سے مقابلہ نہیں کیا، نہ ہی اپنی ساس اور نندوں کی کسی بات کی کوئی شکایت اس سے لگائی، اور نہ ہی میں برا مانتی تھی۔ اپنے شوہر سے ان کی کسی بات کی شکایت نہیں کرتی تھی، حالانکہ یہ کہ وہ سخت اور خطرناک حالات میں جن میں نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کی تھی، مگر میں نے صبر، حوصلے، ہمت اور اخلاق سے اتنے حالات تبدیل کر دیے کہ اب نہ وہ لوگ مجھ سے الگ رہ سکتے ہیں
اور نہ ہی میں۔ میرے شوہر کی آمدنی کافی کم تھی، پھر بھی میں کچھ پیسے دھیرے دھیرے بچا لیتی تھی اور انہی سے اپنی ذاتی خرچے چلاتی تھی۔ اس بیچ سب سے خاص بات یہ رہی کہ میں نے کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنے اور اپنے شوہر کے معاملات میں گھسنے کا موقع نہیں دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔